السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ اسلامیات، درجہ 7 مضمون اسلامیات۔ عزیز طلباء اور طالبات، اس سے پہلے آپ نے سبق نمبر 1، 2 اور 3 پڑھا اور مکمل کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ لکھ بھی لیا ہوگا، جو لکھوایا گیا تھا، جو یاد کرنے کے لیے کہا گیا تھا آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اب تک آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، لکھا ہے، چاہے وہ آپ کی اردو ایڈوانس ہو یا یہ اسلامیات ہو، کورس کاپی ہو یا ہوم ورک کاپی ہو، بک ہو، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے آپ اس کو چیک کروائیے، ٹھیک ہے؟ خیر، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4، لیسن نمبر 4 ہے نا۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایمان سے خارج کرنے والی اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں۔ پیج نمبر 13، صفحہ نمبر 13 پر 13 پر دیکھیے لکھا ہوا ہے سبق نمبر 4، ایمان سے خارج کرنے والی اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں۔ وہ باتیں کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں؟ دیکھیے نمبر ڈال کر کے سب لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کسی بات پر شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس پہ عیب نکالنا، اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ یعنی ایمان کب ہاتھ سے نکل جائے گا؟ انسان مسلمان ہونے سے کب نکل جائے گا؟ جب کیا کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر شک کرے گا، ہے نا۔ اسلام میں جو کچھ بھی کہہ دیا گیا، قرآن و حدیث میں جو کچھ کہہ دیا گیا، سب پر ایمان لانا، سب کو حق اور سچ ماننا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی بھی بات پر تھوڑا سا بھی شک ہو گیا تو انسان مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا کہ اسلام میں یہ چیز اچھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کو ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں پر ایمان خارج جاتا رہتا ہے۔ نمبر 2 پر کیا ہے؟ گناہ کبیرہ، یعنی بڑے گناہ کو جائز سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، ایک ہوتا ہے بڑا گناہ، جیسے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، یا اسی طریقے سے شراب پینا، زنا کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ اگر اس کو انسان حلال سمجھے کہ شراب پینا کوئی غلط بات نہیں، یا اسی طریقے سے نماز چھوڑ دینا کوئی غلط بات نہیں، زبان سے کہتا رہے اور ایسا ہی مانتا رہے، تو انسان اسلام سے نکل جائے گا۔ نمبر 3، کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس پر یقین کرنا کفر ہے۔ یعنی کسی بابا کے پاس جا کر کے، کسی سادھو سنت کے پاس جا کر کے، کسی مزار پر جا کر کے، یا کسی اور انسان سے، کسی عالم مولوی کے پاس جا کر کے غیب کی چھپی ہوئی باتیں پوچھنا کہ قیامت کب آئے گی، تو فلانا کب ہوگا، دھماکہ کب ہوگا، یہ بارش کب ہوگی، تو بچے کتنے پیدا ہوں گے، یہ ساری باتیں پوچھنا، اپنی بھوش کے بارے میں پوچھنا، اور وہ جو کچھ بھی بتا دے اس کو یقین کرنا، ماننا، یہ بھی غلط ہے۔ ایسا کرنے سے بھی اسلام چلا جائے گا۔ اللہ سے بے خوف ہو جانا یا نا امید ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بالکل نڈر ہو جانا، یہ سمجھنا کہ اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ یا اسی طریقے سے اللہ سے امید بھی چھوڑ دینا کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے، کہاں معاف کریں گے، یہ ساری باتیں سوچنا یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نا امید بھی نہیں ہونا ہے اور نڈر بھی نہیں ہونا ہے۔ نمبر 5، کسی مسلمان کو بغیر کسی شرعی عذر کے گالی دینا حرام ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی غلطی کے مارتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، گالی دیتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ کوئی کافر ہی ہو، اس کو بھی کافر کہنا صحیح نہیں ہے، تو مسلمان کو کافر کہنا تو بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت ہو، جھوٹوں پر لعنت ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ ہاں، اللہ کے نام پر کسی اور کو، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے بابا ہوں، ولی ہوں، پیر ہوں، کچھ بھی ہو، صرف قربانی اللہ کے لیے جائز ہے۔ جادو سیکھنا یا جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں غیر اللہ کی عبادت کرنی پڑے تو شرک ہے۔ کسی جاندار کو، خواہ وہ چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، آگ میں جلانا جائز نہیں ہے، ہاں یہ بھی جلانا صحیح نہیں ہے۔ کسی صحابی رسول پر کسی قسم کا اعتراض کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا ہرگز جائز نہیں، ان کی تعظیم واجب ہے۔ صحابہ کرام کی عزت کرنا یہ ضروری ہے، ان پر کسی طرح کا شک کرنا، کچھ باتیں ان کے بارے میں کہنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے بھی انسان کا اسلام چلا جائے گا۔ کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھنا، ان کو تکلیف پہنچانا گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ کوئی اللہ والا ہو، اس سے دشمنی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرنے سے بھی انسان
کبھی کبھی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ آپ کی 11 باتیں ہو گئیں، آپ اس کو خوب اچھی طرح سے پڑھیے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے، باقی انشاءاللہ اس کے بعد ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔